بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست و توانا ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں اس وقت اردو جماعت نہم یا نویں جماعت کی اردو میں ہم موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے جس سبق کو آج مکمل کرنا ہے حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ویسے یہ سبق کل مکمل ہو چکا تھا، ہم نے اس کا ایک جو اس سبق ہے پورا سبق ہے اس سے ایک تفہیمی سوالات کی مشق کل کر لی تھی۔ اس کے کچھ حاصلات تعلم ایسے تھے جو ابھی ہمارے رہتے تھے، ان کو آج ہم پورا کریں گے۔ سبق کے عنوان سے آپ سب واقف ہیں، آرام و سکون، اور یہ درسی کتاب کا چھٹا سبق ہے جس کو ہم نے آج نویں حصے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس صلاحیت پہ یا جس مہارت پہ آپ کام کریں گے وہ ہے لکھنا سے متعلق۔ یہ چونکہ اہم حاصلات تعلم تھے جن کا ڈائریکٹ یا براہ راست تعلق آپ لوگوں کے امتحان سے ہے، تو اس لیے ان کو کرنا یا ان کی مشق کرنا ضروری تھا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈرامہ آرام و سکون پڑھا، یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا لگا ہے، اچھا نہیں، نبیہ کہتی ہیں ٹھیک لگا ہے، اچھا لگا ہے۔ اچھا مجھے جلدی سے اپنی اپنی پسندیدگی کی یا اچھا لگنے کی وجہ بتائیے۔ اسما پھر بولیں بیٹے۔ ٹھیک ہے، شاباش، اچھا بھی تھا۔ آپ کو اس لیے اچھا لگا کہ اس میں مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ نبیہ کو کیوں اچھا لگا، کیوں بہتر لگا؟ ہاں جی، بالکل صحیح ہے، شاباش۔ کیونکہ اس کا تعلق جو ہماری روزمرہ زندگی یا اصل زندگی یا حقیقی زندگی اس سے ہے، کہیں نہ کہیں سے ہے۔ ہماری زندگی کا ایک پہلو لیا گیا تھا۔ اور صدف آپ کو کیوں اچھا لگا؟ کہ ہاں اس بالکل، کہ اس میں جو اس کے مکالمے تھے، جو اس کے کردار تھے، وہ ہماری روزمرہ زندگی میں ارد گرد ہمیں اسی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ میں سے اسما، آپ لوگ کیمرہ ذرا آن کریں۔ اسما کیمرہ آن کریں اور اس ڈرامے کو کہانی کی طرح سے ذرا مجھے سنائیں جلدی سے۔ کیمرہ آن کریں، پھر جس بچے کو میں کہوں گی وہ سنائے گا۔ یہ اسما جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ان سے کہیے۔ ان سے کہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے ہی سنا دیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک شوہر تھا جسے بہت تھکان ہو گئی تھی اور اسے آرام و سکون کی ضرورت تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے آرام و سکون کی ضرورت ہے، مگر اس کی بیوی نے اسے آرام و سکون کرنے نہ دیا۔ شور کرتی رہی، کبھی للو کو بلاتی رہی اور بہت غیر ضروری کام کیے، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کو کوئی آرام و سکون نہیں ملا۔ اچھا جی، معیز آئے ہوئے ہیں، اسما آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بلائیں ذرا۔ معیز نام ہے نا ان کا؟ اس کا گلا بھی آواز سے بولا ہے۔ نہیں، میں نے ان سے گانا نہیں سننا بیٹا، اس سبق کو کہانی کی طرح سے سنانا ہے، اتنا گلا نہیں ہے خراب۔ آئیں معیز ادھر ذرا سنائیں اس کو۔ یہ ڈرامہ آپ نے ہمارے ساتھ پڑھا نا، پچھلے 8-9 دنوں سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ذرا مجھے کہانی کی صورت میں سنائیں تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ آپ لوگ کتنا اٹینٹو ہو کے بیٹھ رہے ہیں۔ بس میری طبیعت بہت خراب ہے، میرے سے زیادہ بولا نہیں جائے گا، چلیے جتنا بیٹے پڑھا ہے جتنا بولا جاتا ہے اتنا تو سنا دیں، کچھ مجھے صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ سمجھ تو آئی ہے۔ ہاں جی بتائیں پھر کیا سمجھ آئی ہے۔ ایک دن اس کا جو شوہر تھا طبیعت اس کی خراب رہتی تھی، تو جو اس کی بیوی تھی وہ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو آرام سکون کی ضرورت ہے،
اس کی بیوی اس کو نہیں کرنے دیتی آرام. کیوں نہیں کرنے دیتی تھی؟ وہ چیختی رہتی ہے. ہاں، اس کو بہت زیادہ بولنے کی یا بلا وجہ یا بلا ضرورت بولنے کی عادت تھی. ٹھیک ہے، اور صحیح ہے، صحیح ہے. بے فضول کام بھی کرتی تھی ایسے بلا وجہ. چلیں اچھا معیز، کوشش کیا کریں کہ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، تو اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگ جو کلاس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں اور ذرا ڈیووٹیڈ ہو کے کیا کریں. ٹھیک ہے محمد، آپ آئیں ذرا، آپ سنائیں نا مجھے آگے آج اس کو سبق کو کہانی کی صورت. آ جائیں ادھر، آ جائیں شاباش میرا بیٹا، جلدی سے آ جائیں، مائک لے کے آئیں، آ جائیں، آ جاؤ. ادھر آ جائیں، اس جگہ آ جائیں، پھر سائڈ پہ. ہاں جی شاباش، سنائیں. یہ اس کو یہاں لگا لیں. ادھر آ جاؤ. ایک شخص اپنے آفس سے چھٹی کرتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، یعنی کہ میں تھکا ہوا ہوں، تو وہ ایک دن کے لیے آفس سے چھٹی کرتا ہے. لیکن جو اس کے گھر میں اس کی بیوی اور کام والے اور بچہ اس کو آرام نہیں کرنے دیتا، اور اس کی بیوی ڈاکٹر کو بلاتی ہے، اور ڈاکٹر پھر اس کو کچھ دوا ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو آرام و سکون کی ضرورت ہے. اور جب وہ آرام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی بیوی اور بہت زور زور سے چیخے یا اس کو اونچی آواز میں پکار رہی ہوتی ہے. اور کس کو؟ اس کے شوہر کو. شوہر کو کیوں پکارتی ہے؟ نہیں، اپنے وہ کام والے کو. ہاں، نوکر کو. اور جو کام والی ہوتی ہے، اور وہ جو سبزی ریٹے کوٹ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو شور پیدا ہوتا ہے. کام والی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا، وہ تو صفائی نہیں، جھاڑو نہیں دے رہی ہوتی ہے کمرے میں اور گھر سے. ریٹھے تو للو کوٹتا ہے نا. تو وہ اس کو آرام نہیں کرنے دیتے، تو اس کا دن بھی چھٹی والا ضائع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، آدھا دن گزارنے کے بعد فوراً سے اٹھتا ہے، کیونکہ وہ تنگ آ جاتا ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ آدھا دن گزارنے کے بعد اٹھتا ہے اور کھونٹی پر سے اپنی شیروانی اٹھاتا ہے، اور اس شیروانی کو جب بیوی آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے، پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، تو فوراً سے کہتا ہے کہ جی میں تو دفتر جا رہا ہوں، کیونکہ جس مقصد کے لیے چھٹی کی تھی، جب وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا تو فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیں آپ سب لوگ، محمد بن ندیم، آپ بھی کیمرہ آن کیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ بچے تو کہانیاں بڑے شوق سے سناتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس پڑھے ہوئے ڈرامے کو کہانی کی صورت میں سناتے ہوئے اتنا ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ آپ ہی سنانا چاہ رہی ہیں؟ آپ ہی آئیں صدف، آپ سنائیں. آجائے شاباش، جلدی سے آؤ صدف بیٹے، جلدی سے آئیں. ایک منٹ. اس کہانی میں ایک آدمی آفس سے چھٹی کرتا ہے کیونکہ اسے آرام و سکون کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اس کی کافی طبیعت خراب ہوتی ہے. تو پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ جو چھٹی کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کافی تھکان محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ گھر آتا ہے تو پھر اس کی کافی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اس کی بیوی ڈاکٹر کو کال کرتی ہے. تو ڈاکٹر آتے ہیں، ڈاکٹر انہیں چیک وغیرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس تھوڑی سی غذا اچھی دیں اور آرام کا خیال رکھیں. تو کچھ دوائیاں اور کچھ غذا لکھ کر چلا جاتا ہے. تو پھر بیوی اسے نا بار بار سوال کی جائے تھی، کہ آپ نے کھانے میں کیا کھانا ہے، غیر ضروری سوال کی جائے تھی، اور وہ بھی بہت اونچی آواز میں، جس سے بہت شور پیدا ہو رہا تھا. اور
जो काम शौहर जो है वो चिढ़ रहा था। हाँ चिढ़ रहा था। तो फिर उसने कोई खाना बनाने की चीज़ों के लिए मंगवाने के लिए उसने अपने मुलाजिम को बुलाया, वो भी लल्लू को बुलाया, वो भी काफ़ी ऊंची आवाज़ में बुलाया। तो बार बार उसे बाजी दी जा रही थी और लल्लू आवाज़ें कहीं सुन नहीं रहा था, मतलब कि उसके कान में नहीं जा रही थी। तो फिर इस तरह वो भी मतलब कि इतना शोर पैदा हुआ। तो फिर जब वो आया फिर उसने उसे भी कहा कि नहीं तुम बड़ी देर लगा कर आ जाते हो, ये चीज़ें कहा। तो तभी फिर वो गई है उसके साथ, कहीं उसने कहा मैं खुद ही ले आती हूँ, वो बाहर गई है। तो फिर साथ ही मुलाजमा अंदर आ गया, सफाई करना शुरू हो गया, उससे भी काफ़ी शोर पैदा होना शुरू हो गया। फिर उसको वो शोर कहता है कि तुम बाहर चली जाओ। फिर तभी लल्लू आता है, ईंटें कूदना शुरू हो जाता है। नहीं, अभी वो लेटते ही है, दोबारा से हाँ। मुलाजमा को भेज के तो फोन की घंटी हाँ बजना फोन की शुरू हो घंटी जाती है। बजना शुरू हो जाती है। तो फोन पे भी कोई कह रहा होता है कि उसकी बीवी हाँ, से उसकी बात बीवी करा दे, की सहेली होती है, सहेली होती है, उसे उसको कहती है उसकी। तो फिर बगैर कोई बात सुने फ़ोन बंद कर देता है और ऐसे लेट जाता है। तो फिर बीवी आती है तो पूछती है कि किसका फ़ोन आया था, तो बताता है। तो फिर उसे कहती है मुझे बुला लेते, आपने उठ ही नाम भी गए नहीं थे तो पूछा। हाँ, हाँ और मुझे आवाज़ दे देते। ठीक है। तो फिर इस वजह से भी काफ़ी, तो फिर तभी अभी वो बात कर ही रहे थे कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ गई, रोने, क्योंकि उसका खिलौना टूट गया था जो वो लेकर आए थे। तो वो उसे चुप कराना शुरू हो गया। एक तो बच्चे की अलग आवाज़ होने की, आगे से वो जो उसकी बीवी थी वो जोर जोर की ऊंची आवाज से बोले जी। फिर मोहल्ले से वो हारमोनियम, हाँ हारमोनियम की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। तो फिर इसी सारे दौरान में काफ़ी शोर, हाँ फकीर मांगता हुआ आया। फिर इस सारे दौरानिए में काफ़ी शोर पैदा हो गया और वो जहनी दबाव में जा रहा था, इस वजह से उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो फिर उसने इसका ये हल निकाला कि उसने उठा, शेरवानी पहनी और फिर उसने कहा कि मुझे दोबारा ऑफिस चला गया, कहा जाने के लिए तैयार होगा कि इससे ज्यादा सुकून तो दफ्तर में मौजूद है। ठीक है, बेहतर है, आपकी शाबाश। अच्छा जी, आपको अंदाजा है ये क्यों मैंने आप लोगों से कहानी सुनी है? कहानी ड्रामे से इसलिए सुनी है कि हमारे जो आज के हासिलात ताल्लुम हैं वो भी यही हैं। एक हासिल ताल्लुम है हमारा मुंतखब इक्तबासात, अंग्रेजी से उर्दू, अंग्रेजी का इक्तबास मुंतखब करना है और उर्दू में आपने उसके असल मानी व मफहूम और मकासद को बरकरार रखते हुए आप उसका तर्जुमा कर सकें। ये आप में इतनी अहलियत, इतनी सलाहियत होनी चाहिए। दूसरा हासिल ताल्लुम है जी, पढ़े हुए ड्रामे को मुहावरात, ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल करते हुए कहानी में तब्दील कर सकें। अब इसका ये वाला हिस्सा अगर हम निकाल दें तो आप इस ड्रामे को कहानी में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा मुख्तलिफ बच्चों ने ये सरगर्मी की, तो आप लोगों को ड्रामे की बहरहाल समझ आ गई है। वाक़यात निस्बतन आगे पीछे हुए हैं लेकिन उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो आधा हासिल ताल्लुम तो हमारा उसका हुसूल मुमकिन हो गया। आधा हिस्सा रह गया जहां पे आपने इसमें ज़रबुल अमसाल और मुहावरात का इस्तेमाल करना है। तो अभी जब हम इसको लिखने बैठेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जहां जहां आप जुमला साजी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो उसके मुताबिक कुछ मुहावरे सोचें, ज़रबुल अमसाल सोचें और उसको वहां पे बीच में शामिल कर दें, फिट कर दें, या पढ़ी हुई कहानी या अफसाने की ड्रामाई तश्कील कर सकें। तो हम ये काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन, यानी अंग्रेजी इबारत का उर्दू में तर्जुमा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है जी। हम अंग्रेजी इक्तबासात का उर्दू में तर्जुमा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। सबसे पहले समझने के लिए। सही कहा है सदफ आपने, हम समझने के लिए या फहम के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कौमी जबान तो उर्दू है, तो हम क्या करते हैं कि उसको अपने आसानी के लिए, जब हमने अंग्रेजी का इक्तबास, गो कि हमें अंग्रेजी में उसकी समझ आ रही होती है, लेकिन मजीद आम फहम बनाने के लिए हम उसका तर्जुमा करते हैं या उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इसके अलावा जबान की रुकावट को दूर करने के लिए, आपको पता है अगर हम जो बच्चे जिस जबान में ज्यादा बात करते हैं वो उसी में सुनना और बोलना पसंद करते हैं। अगर आपके घर में पंजाबी ज्यादा बोली जाती है तो आप आसान फहम होते हैं या आसान समझते हैं उसको कि घर में आपकी जो बातचीत है वो पंजाबी में हो बजाय उर्दू के। इसी तरह से जो बच्चे शुरू से ही जिनके घरों में अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है या उनको बच्चों को सिखाई जाती है, तो वो बच्चे वो होते हैं जो उर्दू कम बोलते हैं और समझते हैं और अंग्रेजी में ज्यादा गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह हम जैसे शुरू से उर्दू बोलते हैं या स्कूलों में भी हमारे उर्दू ही बोली जाती है, सिखाई जाती है, तो हमें निस्बतन
ایک مخصوص عمر تک, ہمیشہ نہیں, ایک مخصوص عمر تک, وہ چھٹی ساتویں بھی ہو سکتی ہے, 8ویں 9ویں تک بھی ہو سکتی ہے, انگریزی مشکل لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ زبان اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اس میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کہ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ اس اقتباس میں, اس سبق میں کیا بتایا گیا, لیکن اب ہم اتنے روانی سے جس طرح ہم اردو میں بات چیت کرتے ہیں یا ہم تاثرات کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں, انگریزی میں نہیں سمجھا پا رہے, تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ہم تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے ترجمہ کرتے ہیں. اب کس طرح کہ یہ ہمارا حاصل تعلم ہے, یہ خود سے شامل نہیں کیا گیا, تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کی جانچ کی جائے, آپ لوگوں کو سکھایا جائے. تو تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بھی کسی انگریزی عبارت کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے. سب سے اہم بات, ہم اس سے پہلا سبق جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا, 5واں سبق, میں نے آپ کو بتایا تھا بھیڑیا آپ نے پڑھا تھا, ہے نا, بھیڑیا پڑھا تھا نا, ترجمہ کیا ہوا ایک افسانہ تھا. ہم کسی بھی جب افسانے کو, کسی بھی ادب کو جو کسی اور زبان میں ہوتا ہے, اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم وہاں کی روایات, وہاں کی ثقافت, وہاں کی تہذیب, وہاں کے رہن سہن, طور اطوار, ان تمام چیزوں کے بارے میں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انگریزی ادب ظاہر ہے انگریزوں کا لکھا ہوا ہے, اس ماحول کا لکھا ہوا ہے, تو وہاں سے ہم جب اس کو اردو میں پڑھتے ہیں, اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ثقافت کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہماری مضامین, ہماری کتابوں کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ثقافتی تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے رہن سہن سے واقف ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی روایات اور رہن سہن سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے جی معلومات کی رسائی. عام طور پر چونکہ یہ بین الاقوامی زبان ہے, آپ سب جانتے ہیں انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے, تو سب لوگ اس میں بات کرنا, اپنے پیغامات کو, اپنی معلومات کو دوسروں تک پہنچانے میں نسبتاً آسانی محسوس کرتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر میں طلبہ کی بات کروں, تو وہ معلومات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انگریزی زبان میں کوئی چیز لکھی ہو تو اس کو اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں. اس طرح ان کو سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا. پھر جب آپ لوگوں کو اس کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو آپ اس چیز کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں, بھلے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں. تو اسی بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مواصلات میں آسانی ہو, بات چیت میں, پیغام پہنچانے میں, بات کو سمجھنے میں, بات کو دوسرے تک پہنچانے میں اور پھیلانے میں, جو ہم نے سیکھا اس اقتباس سے, وہ آسانی سے ہم دوسروں تک پہنچا سکیں. تو یہ 4-5 اہم چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی بھی انگریزی یا کسی بھی زبان میں عبارت دی گئی تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سب کے پاس اس وقت آپ لوگوں کی اپنی انگلش کی بکس موجود ہیں, انگریزی کتابیں موجود ہیں. جلدی سے اپنی انگریزی کی کتاب نکالیں اور ہر بچہ کسی بھی سبق سے کوئی ایک پیراگراف منتخب کرے اپنی ہی کتاب سے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کا اردو ترجمہ کرنا ہے. اسما, آپ لوگوں کا کیمرہ بیٹے بند نہیں ہونا چاہیے, اور محمد بن ندیم آپ بھی کیمرہ آن کر لیں. آپ لوگ بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک اقتباس منتخب کرے, ہر بچہ اپنا اپنا کرے گا, ٹھیک ہے. خواہ آپ جو اسباق پڑھ چکے ہیں اس میں سے لے لیں, خواہ جو نئے ہیں اور آپ لوگوں نے پہلے سے خود سے پڑھ لی اس میں سے لے لیں. تو آپ جلدی سے کسی ایک اقتباس کا, کسی ایک پیراگراف کا انتخاب کر کے اس کا اردو ترجمہ کیجیے. ہاں جی, آپ لوگوں نے کیا کام کر رہے ہیں ابھی, چلے ٹھیک ہے. ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ابھی کر رہے ہیں, آپ لوگ اس کو مکمل کر لیں, اس کلاس کے بعد کر لیں یا اس کے بعد بھی جیسے ٹائم ہوگا. تو آپ لوگ اس کو مکمل کر کے مجھے جلدی سے بھیج دیں, آپ لوگ مجھے یہیں پہ دکھا دیں. ہم اپنے دوسرے حاصل تعلم کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہ بھی کر لیں. اچھا جی, ڈرامہ ہے آرام و سکون, اس کو کہانی کے انداز میں آپ نے تحریر کرنا ہے, اور کم از کم 5 محاورات اور ضرب الامثال, اس میں سے 2 محاورات ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ محاورات اور ضرب الامثال دونوں کا استعمال کیا جائے. کم از کم 5 محاورات و ضرب الامثال کا استعمال کریں جو اس میں شامل ہوں, اس کی مناسبت سے ہوں. ایک یہ کام آپ کریں گے, اس کو آپ نے کہانی کی صورت میں لکھنا ہے. کہانی کی صورت کیسے بنے گی اس کی ہم نے سرگرمی کے طور پہ ابھی جماعت میں ہم نے اس کو کر لیا, آپ نے اس کو پڑھا,
اور پڑھنے سے اندازہ ہو گیا کہ آپ اسے کیسے کہانی میں تبدیل کریں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے اس میں محاورات و ضرب الامثال کو لکھنے کے بعد دیکھ لیں گے کہ اچھا اس کے ساتھ یہ والا محاورہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو شامل کر لیتا ہوں. یہ دو کام آپ کریں گے. ایک آپ لوگوں کے لیے کتاب میں ایک سوال شامل کیا گیا ہے جو اسی حاصل تعلم پر بنایا گیا تھا کہ ذیل میں دی گئی اقتباس کا اردو ترجمہ کریں. یہاں پہ میں نے ایک کہانی شامل کی تھی. اس کا مقصد یہ تھا چونکہ ہم ڈرامے کو کہانی میں تبدیل کرنا بھی سیکھ رہے ہیں تو میں نے اس لیے اس کو شامل کیا کہ ایک تو آپ کو کہانی لکھنے یا پڑھنے کا اندازہ ہو جائے گا, اس کو آپ ترجمہ کریں گے تو کہانی بنے گی نا, اور دوسرا ہمارا حاصل تعلم جو تھا ترجمہ کرنے والا وہ بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا. تو ہم دو مقاصد کو, اس دو حاصلات تعلم کو اس ایک سرگرمی یا ایک سوال کے ذریعے اس کا حصول ممکن بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مشقی سوال ہے جس کو آپ نے کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے. یہ بچے جو آن لائن کلاسز لیتے ہیں یہ تو بالکل بھی کام نہیں کر رہے, تو آپ لوگ کوشش کریں کہ سب کریں. اور اس طرح آج ہمارا یہ جو سبق ہے, سبق نمبر 6 درسی کتاب کا, جو ایک ڈرامہ تھا آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا, یہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم 7ویں سبق کا آغاز کریں گے. وہ ایک ناول ہے. ناول کیا ہوتا ہے, کس کا ہے, مصنف کون ہے, ان کے بارے میں اپنے پاس معلومات جمع کر کے آئیے گا. پہلے ہم کلاس میں اس پہ ڈسکشن کریں گے مختصر سی, اور اس کے بعد ہم اس کا آغاز کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.